السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ محترم سامعین حضرات، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1919 ہے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دو باتیں سکھا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کرنا جانیں، بڑوں کی عزت و تکریم کرنا جانیں، اور دوسرے نمبر پر ہے چھوٹوں پر شفقت کیسے کی جائے، کیسے ان سے محبت اور رحم سے پیش آیا جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام کرنا نہیں جانتا، جو چھوٹوں پر شفقت کرنا نہیں جانتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اٹس مین کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ عام طور پہ محاورہ بولا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو بڑوں کا احترام کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، وہ مراد کو پا لیتا ہے، اور جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کو تکریم نہیں دیتا، ان کو ادب سے احترام سے ان کے سامنے پیش نہیں آتا، ان سے حسن سلوک سے نہیں رہتا، وہ شخص کبھی بھی مراد نہیں پا سکتا، وہ بے مراد رہتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بھی سفید بالوں والوں کی یعنی بزرگوں کی، بڑوں کی حیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو بڑوں کی عزت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے گویا وہ اللہ کی عزت کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کے دوسرے پوائنٹ پر آئیں، دوسرا جملہ اسی حدیث کا دیکھیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچوں پر شفقت نہیں کرتا، بچوں پر رحم نہیں کرتا، ان سے محبت سے پیش نہیں آتا، رحم سے پیش نہیں آتا، نرمی سے پیش نہیں آتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا نمونہ اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے دیکھیں، آپ کا طریقہ مبارک دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مشفق تھے، اور آپ کی مشفقانہ مثال تو کائنات میں نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ ان کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتے، یہاں تک کہ ان سے سلام کرتے۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر بہت اچھا فیل کرتے، اچھا محسوس کرتے، ان کو محبت بری فضا نظر آتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں یعنی اپنے نواسوں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا کرتے۔ یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کا رحم دلی ہے، رحم برا انداز ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے بچوں کو اس طرح بوسہ نہیں دیتا، ان سے اتنا تو پیار نہیں کرتا۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے شفقت اور مہربانی کو، رحم کو نکال لیا ہے، تو اس میں محمد کا کیا قصور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہمیں بچوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک میں مثال عرض کرنا چاہوں گا، ایک نماز پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچے کے رونے کی بہت زیادہ آواز آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کرتے ہوئے اپنی اس فرض نماز کو، جس میں آپ خود امام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر فرما دیا، اس میں کمی کر دی، اس کو مختصر انداز میں پڑھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، رحم سے پیش آئیں۔ بڑوں میں ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں، والدین بھی آتے ہیں، ہمارے بڑوں میں اساتذہ بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی بڑے آتے ہیں، سب بڑے آتے ہیں، اور چھوٹوں میں ہمارے بچے بھی آتے ہیں، ہماری اپنی اولادیں بھی آتی ہیں، چھوٹوں میں ہمارے ورکرز بھی آتے ہیں، ہمارے ملازمین بھی آتے ہیں، ہمارے ماتحت بھی آتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔